بھائی یہ تو وہی جاوید اختر ہے نا جس نے سدگرو کو دھول چٹا دی تھی. یہ وہی جاوید اختر ہے نا کہ جس نے شری شری روی شنکر کو ہرا دیا تھا. اس جاوید اختر کو ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ نے ہرا دیا. پتا نہیں کیا نام تھا اس کا، میناکشی وغیرہ کر کے کچھ نام تھا. تو اس نے کچھ لوگوں کو بلا رکھا تھا اور اس میں اس نے اعتراض کیا ہوا تھا کہ بھائی اگرچہ یہ آدمی امریکہ میں رہتا ہے لیکن اس کو سننے والے بھارت. بھائی میری مجھے سننے والے ساری دنیا میں. جو پریسٹیٹیوٹ تھی کہ جس نے یہ پروگرام کیا، اس نے یہ چھوٹا سا کلپ چلایا، یہ جان بوجھ کر. یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 110، 11 مہینے پرانی یہ ویڈیو ہے. سب سے پہلے تو میں پوری ملت اسلامیہ کو ایک بات کی مبارکباد دینا چاہوں گا، اور وہ مبارکباد ہے ایک نہایت ہی کامیاب ڈیبیٹ کے انعقاد پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں دا گریٹسٹ ڈیبیٹ آف آل ٹائم اگر کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا. آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ مبارکباد آپ ملت اسلامیہ کو کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈیبیٹ اسلام ورسز ادرس کے درمیان تو تھی ہی نہیں. تو آخر کیا وجہ رہی کہ آپ اس کو پھر مسلمانوں کا مسئلہ بنا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی ویلڈ کویشچن ہے، اور وہ ویلڈ کویشچن اس لیے ہے کہ جناب جاوید اختر صاحب اور مفتی شمائل کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، جو بات طے ہوئی تھی، وہ یہی ہوئی تھی کہ بھائی یہ مسئلہ اسلام یا ورسز نان اسلام کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایگزسٹنس آف گاڈ کا ہے. کہ ایک طرف خدا کو ماننے والے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. اور جو لوگ خدا کو ماننے والے ہیں وہ تمام مذاہب ہیں، اس میں کرسچنز بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں ہندو دھرم کے ماننے والے بھی ہیں، اس میں تمام کے تمام لوگ ہیں. اگر آپ نے ڈیبیٹ کے بعد کی ایکٹیویٹیز کو فالو نہ کیا ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور آپ سرچ کر کے خود دیکھ سکتے ہیں. ملت ٹائمز پر جب ان کے چینل پر شمس تبریز قاسمی صاحب نے مفتی شمائل کا انٹرویو کیا ڈیبیٹ کے بعد کانسٹیٹیوشن کلب میں ہی، تو اس میں مفتی شمائل نے ایک بات کہی اور یہ کہا کہ میں نے آج تمام مذاہب کا مقدمہ لڑا ہے. میں نے صرف اسلام کا مقدمہ نہیں لڑا، تمام مذاہب کا مقدمہ لڑا ہے. اس میں ہندو بھی شامل ہے، چونکہ ہندو بھی خدا کے وجود کے قائل ہیں. اور یہ بات انہوں نے بہت زبردست کہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری اس بات کو دہرایا ہے جو بات میں نے اس کھچوالا کے خلاف جب ہم نے ڈیبیٹ کی تھی، آج سے اب پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے شاید. تو اس کے خلاف جو سچوالا کے نام سے آیا کرتا تھا، جس کا شاید اب وجود ہی ختم ہو گیا، تو اس کے خلاف جب ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ میں مقدمہ صرف اہل اسلام کی طرف سے پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پوری انسانیت کی طرف سے، کہ جو انسانیت خدا کے وجود کی قائل ہے ان کی طرف سے پیش کر رہا ہوں. تو اس ڈیبیٹ کو بھی ایسے ہی لے کر چلنے کی کوشش کی گئی دونوں فریق کی طرف سے، مفتی شمائل صاحب کی طرف سے بھی اور جناب جاوید اختر صاحب کی طرف سے بھی. اور میں بار بار اس بات کو دہرانا مناسب سمجھتا ہوں کہ جاوید اختر صاحب کی جو ٹرولنگ کی گئی، ہم اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے ہیں جو ڈیبیٹ کے بعد ٹرولنگ کی گئی ہے. تو چلیں، یہ تو ایک جملہ معترضہ ہو گیا. اس کے بعد 2 دن تک پوری دنیا میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ ڈیبیٹ بڑی شاندار ہوئی ہے، اور ایک مدرسے کے طالب علم نے، ایک مدرسے سے نکلے ہوئے اسٹوڈنٹ نے انٹرنیشنل فورم پر ایک ایسے منجھے ہوئے شخص کے خلاف زبردست انداز سے اکیڈمک سٹائل میں مقدمہ رکھا ہے کہ جس کی نظیر کو دنیا نے دیکھا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن سوشل میڈیا کی تاریخ میں کم سے کم سب کانٹیننٹ میں، اردو ہندی اسپیکنگ ورلڈ میں ایسا پہلی بار ہوا. اور بہت بڑی تعداد میں جو غیر مسلم حضرات تھے انہوں نے بھی اس ڈیبیٹ کو سراہا. مثلا 2 دن تک خود نیوز چینلز کے اوپر اس ڈیبیٹ کا تذکرہ رہا. بڑی تعداد میں ہندو حضرات نے کہا، سرکاری جو افراد تھے، سرکاری محکمے میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ انتظامیہ میں ہوں وغیرہ وغیرہ، تو ہم تک نیوز پہنچ رہی تھی. انہوں نے کہا بھائی بہت زبردست ڈیبیٹ ہوئی ہے، بہت زبردست انداز سے بات رکھی گئی ہے وغیرہ وغیرہ. پھر کچھ رائٹ ونگرز کو 2 دن کے بعد سمجھ میں آیا کہ بھائی ان کے ساتھ تو کیس ہو گیا. یہ کیس کیسا ہوا؟
ان کی تو عزت خاک میں مل گئی. یعنی یہ خود ہی ان کے ذہن میں آیا, خود ہی انہوں نے تصور کیا, خود ہی روٹی بنائی اور خود ہی پروسا اور خود ہی دنیا کے سامنے پیش کیا. نہ ڈیبیٹ کرنے والے مسلم فریق کی طرف سے ایک بھی مرتبہ یہ بات کہی گئی, نہ ہی ان کے جو ارد گرد کے افراد تھے ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی, نہ میں نے کبھی یہ بات کہی. خود ہی انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ تو بہت بڑا کیس ہو گیا. وہ کیس کیا ہوا بھائی؟ جاوید اختر صاحب, جن سے ہم یعنی ان کے بقول وہ جو رائٹ ونگرز ہیں وہ جاوید اختر سے نفرت کرتے ہیں. کیوں نفرت کرتے ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ جاوید اختر دن رات ان کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, چونکہ میں ایک پولیٹیکل شخصیت نہیں ہوں اور نہ ہی میں انڈیا کے جو پولیٹیکل حالات ہیں ان کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے. وہاں کی اپنی لیڈرشپ ہے, وہ جانے. تو یہ جاوید اختر سے نفرت کرتے ہیں اور اس نفرت میں 2 دن تک کے مفتی شمائل کے ساتھ تالی پیٹ رہے تھے. تو یہ ہوا کہ نہیں 1 منٹ رکو بھائی, بریک. بھائی یہ تو وہی جاوید اختر ہے نا جس نے سدگرو کو دھول چٹا دی تھی. یہ وہی جاوید اختر ہے نا کہ جس نے شری روی شنکر کو ہرا دیا تھا. اس جاوید اختر کو ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ نے ہرا دیا. تو یہ تو انڈائریکٹلی ان کو ہرانا ہوا. یہ ایسا ہی ہے کہ مثلا ایک مضبوط ٹیم ہے, آسٹریلیا کی ٹیم ہے. اب آسٹریلیا نے انگلینڈ کو دھول چٹا دی, اس کے بعد آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو دھول چٹا دی. پھر اچانک ایک نیا ملک وجود میں آیا, دنیا کے نقشے پر نیا ملک آیا اور اس نے پہلے ہی میچ میں آسٹریلیا کو دھول چٹا دی. تو ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ والے تو یہ کہیں گے نا یار یہ تو ہماری بھی ہار ہے. یہ ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھی خود بخود, کسی نے بٹھائی نہیں, خود بخود بیٹھی. اور اب توپوں کا رخ بدل گیا اور مفتی شمائل صاحب کی طرف ہو گیا. اب ڈیبیٹ کو کریدا گیا کہ اس کے کون سے جملے کو پکڑیں. وہ اتنی ویل کیلکولیٹڈ ڈیبیٹ تھی کہ اس کے کسی جملے کو پکڑا نہیں جا سکتا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی ڈیبیٹ کو تو سائڈ میں رکھ دو, چلو اب اس کا کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ جو ہم نے کہا نا ویل کیلکولیٹڈ, یہ اس کے الفاظ ویل کیلکولیٹڈ تھے. ایک لفظ مفتی شمائل نے یعنی پہلے سوچا اور اس کے بعد بولا ہے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آگے ان کے ساتھ اگر ڈیبیٹ میں کوئی غلط بات ہوگی تو کیا ہونے والا ہے. پھر ان کے کچھ پرانے بیانات تھے کہ جن سے اتفاق رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے مسلمان اس سے اتفاق رکھتے ہوں. وہ مفتی شمائل صاحب کے پرسنل بیانات ہیں. مفتی شمائل خود ہی اس کی وضاحت کریں گے, وہ جانے اور ان کے بیانات جانے. تو ان کو سامنے لایا گیا اور اس کے بعد ان کو ٹارگٹ کیا گیا. ان کی میڈیا ٹرائل ان کا شروع ہوا اور اس کے بعد ان کے لیے ان کے ارد گرد دائرہ تنگ کیا جانے لگا. یہ سب کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا چونکہ جو رائٹ ونگرز ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی شکست جاوید اختر کی نہیں ہوئی ہے, شکست تو ہماری ہو گئی ہے. تو یہ ہے وہ کن ذہنیت یا کم ظرفی کہ بھائی آپ کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مدرسے سے نکلا ہوا ایک شخص راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا اور اس کی انگریزی بھی بہت شاندار, اس کے پریزنٹیشن بہت زبردست, اس کی بات کرنے کا سلیقہ, اس نے کسی کو بے عزت نہیں کیا, اس نے احترام اور سلیقے کے ساتھ اپنی گفتگو کی. سلیقہ جن کی زندگیوں میں نہیں ہے وہی بد سلیقہ لوگ ہیں کہ جن کو پریشانی ہوئی اس ڈیبیٹ سے. خیر مفتی شمائل صاحب کے خلاف 2-3 دن تک کے ہنگامہ خوب چلتا رہا. اس کے بعد یہ دیکھا یار یہ مفتی شمائل صاحب بار بار ایک بندے کا نام لے رہے ہیں, اب اسے پکڑو. تو پھر توپوں کا رخ ادھر ہونے لگا میری طرف. اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چلی میری 11 مہینے پرانی ایک ویڈیو پر, اور یہ کیمپین پہلی بھی چل چکی تھی اور میں نے اسی وقت پریڈکٹ کر دیا تھا. اسی دن جس دن یہ ویڈیو, جس دن یہ سٹریم میں یہ سوال آیا, اسی لمحے میں نے یہ کر دیا تھا کہ اب یہ ویڈیو کلپ بنے گی, چلے گی, رائٹ ونگرز اس کو ٹویٹ کریں گے, اس کے تعلق سے کیمپین کریں گے. اور اسی وجہ سے اس وقت بھی وضاحت کر دی گئی تھی اور اس کے اگلے ہفتے بھی وضاحت کر دی گئی. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اس طرح کے لوگ کہ جن کی روزی روٹی اسلام دشمنی اور اسلاموفوبیا کے اوپر ٹکی ہوئی ہے, کنٹینجنٹ ہے, ٹھیک ہے, لفظ کنٹینجنٹ کو استعمال کرتے ہوئے آج کل بڑا مزہ آتا ہے. تو جن کی روزی روٹی کنٹینجنٹ ہے اس کے اوپر اسلاموفوبیا پر, تو ظاہر ہے کہ اس روزی روٹی کا سوال تھا. تو انہوں نے دیکھا بھائی مفتی شمائل والا اب چیپٹر کلوز ہو گیا, 2 اسپیچز مل پائیں کہ جن کے اوپر اعتراض کر سکتے تھے, تیسری کوئی بات نہیں ہے. میری اسپیچز کو کتنا ڈھونڈیں گے, ہزاروں ویڈیوز ہیں,
تو وہ ایک ویڈیو پرانی چلتی تھی اور جس کو بالکل یعنی وہ چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے، حالانکہ میری ویڈیو بڑی لمبی ہے، لیکن وہ سائل جو آیا تھا سوال کرنے والا، بس وہ چند سیکنڈ میں سوال کر کے چلا گیا، اس کی کلپنگ کر کے انہوں نے اس کو چلانا شروع کیا اور یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی مفتی یاسر کو گھیرے لیں گے۔ بھائی صاحب انشاءاللہ میں بتا دوں پہلے ہی، اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط حصار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی غلط بات نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی ہے بلکہ آپ کے ان دھرم گروؤں کے قول کے مطابق بھی ہوتی ہے، خصوصاً اگر مورتی پوجا پر بات کرتے ہیں کہ جو مورتی پوجا کا کھنڈن کرتے آ رہے ہیں، ایک عرصے سے کنڈیم کرتے آ رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے فیتھ کی، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنا جس طرح کا بھی چاہے فیتھ رکھے۔ ہم آپ کو یا کوئی بھی انسان مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ میں نماز نہ پڑھوں، اس کی ہمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کر کے دیکھے۔ ہم بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے، نہ ہمیں اسلامی اعتبار سے اس کا حق ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے ہمیں اس کا حق ہے کہ ہم غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر پابندی لگا دیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، خصوصاً اس دنیا میں کہ جہاں اکثر جگہوں پر ہم مسلمان بحیثیت معاہد کے رہتے ہیں، یعنی ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، کبھی ٹھیک ہے آپ اپنے جو آپ کا طریقہ عبادت ہے اس کو فالو کریں اور ہمیں ہمارے طریقہ عبادت کے اوپر چلنے دیں۔ اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف اس طرح بیان بازی کریں یا ہم کوئی طاقت کے بلبوتے پر کسی کو روکیں، اور اگر کوئی روکتا ہے تو غلط کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے اکیڈمک ڈسکشن کی، یعنی ہم سے اگر کوئی کانسیپٹ آف آئیڈل ورشپنگ پہ بات کرے گا، ہم سے اگر کانسیپٹ آف وننس آف گاڈ پہ بات کرے گا، ہم سے اگر کوئی شخص کانسیپٹ آف ایگزسٹنس آف گاڈ پر بات کرے گا، کانسیپٹ آف دی کوالٹیز آف گاڈ پر بات کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اکیڈمک انداز میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اسی طریقے سے عقل و نقل کے مطابق ہم اس کا جواب دیں گے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ باقی سامنے والے کا اختیار ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے اور اس سے کسی کی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ، ابھی میں ویڈیو چلانے والا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لنک بھی پبلک کریں گے، وہ ویڈیو جو عام ہوئی اور اس کے بعد اسی ویڈیو میں میری جو وضاحت ہے میں وہ کر کے انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ دوسری بات میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو پروگرام ہوتا ہے ہمارا لائیو اسٹریم، یہ امریکہ میں ہوتا ہے، یعنی بحیثیت میں ایک بھارتی ناگرک نہیں ہوں، میں انڈین سٹیزن نہیں ہوں، میں امریکہ میں رہ کر یہ پروگرام کرتا ہوں۔ جس آرگنائزیشن کے تحت جس کے آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں وہ امریکہ میں رجسٹرڈ ہے، میری تمام کی تمام چیزیں یو ایس میں رجسٹرڈ ہیں۔ ناٹ یہ کہ میں اس سے کوئی پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں آپ کے جورسڈکشن میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر رہ کر میں جو کام کر رہا ہوں وہ اس ملک کے قانون کے مطابق ہے۔ لنک سے لوگ مجھ سے جڑتے ہیں، وہ دنیا بھر سے جڑتے ہیں، وہ کینیا سے بھی جڑ سکتے ہیں، وہ یوگانڈا سے بھی جڑ سکتے ہیں، وہ انڈیا سے بھی جڑ سکتے ہیں، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، افغانستان سے، دنیا میں جہاں جہاں انٹرنیٹ ہے وہاں سے جڑ سکتے ہیں، اور آ کے مجھے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میں انڈیا سے جڑ رہا ہوں، میں اتر پردیش سے ہوں، میں بنگال سے ہوں، میں آسام سے ہوں، مجھے آ کر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میں انڈیا سے نہیں ہوں، فلاں ملک سے ہوں۔ تو ہمیں اس کی، اور نہ ہی ہم اس سے پوچھتے، ہمیں اس کی آئیڈینٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اس زبان میں بات کرتے ہیں جو پورے سب کانٹیننٹ میں نہیں، تقریباً پوری دنیا میں اس وقت بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ دبئی میں سیکنڈ لینگویج اردو ہے، سعودی عرب میں سب سے زیادہ عربی کے بعد اردو ہی بولی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان ممالک میں اردو بولی جاتی ہے، اس کا کریڈٹ آپ کسی بھی چیز کو دیں، فلم انڈسٹری کو دیں، واٹ ایور، لیکن بہرحال اس زبان میں بات کرتے ہیں کہ جس کو دنیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اگر مفتی یاسر صاحب نے بت پرستی کے خلاف بولا ہے تو یقیناً انڈیا میں جو ہندو ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، تو یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ آپ اس دنیا میں اکیلے بت پرست نہیں ہیں بھائی صاحب، پورا کیتھولک ورلڈ بت پرست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کر یہ لوگ پوجا کرتے ہیں،
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بت پرست ہیں، اور جو بھی ہمارے آرگیومنٹ بت پرستی کے خلاف ہیں وہ تمام کے تمام کیتھولکس کے خلاف بھی ہیں. پروٹسٹنٹ میں اکثریت ایسی ہے جو بت پرستی کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، لیکن کیتھولکس بت پرست ہیں، ریڈ انڈینز بت پرست ہیں، آسٹریلیا کے ایبریجنلز بت پرست ہیں. اسی طریقے سے چائنا میں ایک بڑی تعداد بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، کمبوڈیا میں بت پرستی ہو رہی ہے، اور تو اور آپ بہت سے مسلم ممالک میں دیکھیں گے جہاں لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں، وہ کھڑے کی پوجا نہیں کر رہے تو لیٹے کی پوجا کر رہے ہیں. تو بت پرستی کا اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ نہیں یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ ہے بت پرستی، تو بات الگ ہے، لیکن یہ پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں ہے بھائی، یہ ایک فینومینا ہے جو ہزاروں سال سے دنیا میں ہے. اور ہم جب آئیڈل ورشپنگ کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو ایک جنرل گفتگو ہوتی ہے، اس میں کسی خاص مذہب کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، ایک کانسیپٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ٹارگٹ کیا، اس پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے. ہم اس دنیا میں ہیں کہ جہاں آپ کو آزادانہ رائے رکھنے کا حق ہے، جہاں آپ اپنی بات تمیز اور تہذیب کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور جب ہم تمیز اور تہذیب کے ساتھ بات رکھیں گے تو آپ کو سننی پڑے گی. آپ ہماری آواز کو دبا نہیں سکتے ہیں. یہ ہم ایک آزاد دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں، اور اس آزاد دنیا میں ڈائلاگ ہی ہوتا ہے، اور یہ ڈائلاگ آپ کو کرنا پڑے گا، اور نہیں کرنا چاہتے سننا پڑے گا. انشاءاللہ یہ آواز اسی طریقے سے غلط اور باطل تصورات کے خلاف اٹھتی رہے گی، اور یہ آواز اسی طریقے سے بلند رہے گی باذن اللہ تعالی جب تک اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں گے. تو یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ ہم نے اس ڈیبیٹ کی مبارکباد ملت اسلامیہ کو کیوں دی، اس لیے کہ ہمیں مجبور کیا گیا کہ اس ڈیبیٹ کو ہم صرف مسلمانوں کے لیے کر دیں. حالانکہ وہ مسلمانوں کے لیے نہیں کی گئی تھی، بلکہ وہ ایک ہیلتھی ڈسکشن تھا اس ملک میں کہ جہاں ہیلتھی ڈسکشن کی بے انتہا ضرورت ہے، ضرورت تھی اور ضرورت رہے گی. مختلف چاہے وہ اسلام ورسز کچھ اور ہو، ہندو ورسز کرسچینٹی ہو، کرسچینٹی ورسز بدھزم ہو، بدھزم ورسز جینزم ہو، کچھ بھی ہو، ہیلتھی ڈسکشن ہوتے رہنا چاہیے. اور اس کو ہار جیت سے قطع نظر یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے خیالات ہمارے پاس پہنچ گئے اور ہمارے خیالات آپ تک پہنچ گئے، اور پھر لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں سوچتے. تو یہ جو بات میں نے آپ سے کہی کہ میں آپ کے جورسڈکشن سے باہر ہوں، یہ اس لیے کہی کہ ایک نیوز چینل نے باقاعدہ، حالانکہ وہ یعنی کہنے کو مین اسٹریم اس معنی اگر ہے کہ ٹی وی پر کہیں آتا ہوگا، لیکن اس کا نام میں نے پہلی مرتبہ ہی سنا ہے، اور اس کی جتنی ویڈیوز میں نے دیکھی اس میں ایک ہی خاتون وہی سب کے ساتھ بحث و مباحثے میں لگی پڑی ہے. پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، میناکشی وغیرہ کر کے کچھ نام تھا. تو اس نے کچھ لوگوں کو بلا رکھا تھا، اور اس میں اس نے اعتراض کیا ہوا تھا کہ بھائی اگرچہ یہ آدمی امریکہ میں رہتا ہے لیکن اس کو سننے والے بھارت. بھائی میری سوچے سننے والے ساری دنیا میں ہیں. میں عربی میں بولوں گا تو سننے والے عرب ورلڈ میں ہوں گے، انگلش میں بولوں گا تو سننے والے سارے، اور میں انگلش میں بھی بات کرتا ہوں تو ساری دنیا کے لوگ الحمدللہ مجھے سن رہے ہیں. سو واٹ کہ اگر سننے والے کہیں ہو، کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات دوسروں تک نہ پہنچے؟ آپ لوگوں تک بات کو پہنچنے دیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا بات میں کوئی جھول ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بات دوسروں تک نہ پہنچ جائے؟ اگر دوسروں تک صحیح بات پہنچ جائے گی تو کہیں یہ لوگ صحیح بات کو قبول نہ کر لیں تو ان کو جہالت کے گڑھے میں ڈالے رکھو. تو اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ یہ جو مختلف ادھر ادھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور کچھ ٹویٹس بھی اس تعلق سے ہوئی، میں اپنے ایڈمن پینل سے کہوں گا کہ کامنٹس میں وہ ان ٹویٹر اکاؤنٹس کا، ایکس اکاؤنٹس کا لنک ضرور دیں، اور آپ لوگ جا کر ایسے اسلامو فوبس کو ان کے اکاؤنٹس پر جا کر ان کو رپورٹ کریں، چونکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو آزادی اظہار رائے دنیا میں، چھوڑ دیجیے انڈیا میں، دنیا میں نہیں ہونے دینا چاہتے. یہ وہ لوگ ہیں، اور ہم ایک ایسی آزاد دنیا میں سانس لے رہے ہیں کہ جہاں رائے کی آزادی کا ہر ایک کو حق ہے. اب آپ یہ کہیں گے بھائی یہ تو بڑا دوغلا پن ہے، آپ اسلامی ملک میں تو اس کی اجازت نہیں دیتے. اسلامی ملک میں بھی آپ کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے. اگر مان لیجئے اسی طرح کی ڈیبیٹ جو دلی میں ہوئی ہے، اگر وہی ڈیبیٹ میں کہتا ہوں کابل میں ہو، چلو چھوڑ دو اسلام آباد ہے نا، میں کہتا ہوں کابل میں ہو، تو کابل میں بھی ہونی چاہیے، وہاں پر بھی ہونی چاہیے، چونکہ ہمارے کلچر میں اسلامی جو کلچر رہا ہے عباسی خلافت میں، امیہ کی خلافت میں،
وہاں پر یہ ڈیبیٹس ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. معتزلہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی صفات کا انکار کیا, اور نہ صرف یہ کہ ان کو رہنے دیا گیا, بلکہ ان کو بڑی بڑی سرکاری پوزیشنیں دی گئیں, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا گیا, ان کے ساتھ مناظرے ہوئے, ان کے ساتھ ڈیبیٹس ہوئی, ان کا لٹریچر چھپا, ان کا لٹریچر پڑھا گیا, باقاعدہ ان کو پھر ریفیوٹ کیا گیا, اور پورا ایک ٹریڈیشن ہے ڈیبیٹس کا اسلامک ورلڈ میں. آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ رائے کی آزادی کا اظہار اسلامک ورلڈ میں نہیں کیا جا سکتا؟ تو اگر اس طرح کی ڈیبیٹ, ہاں توہین کے ہم حق میں نہیں ہے, نہ ہم کسی کی توہین کرنا چاہتے ہیں, جو مثلا دوسرے مذاہب کے ڈیٹیز ہیں ہم ان کی توہین نہ کبھی کریں گے, نہ کبھی کرنے کی اجازت دیں گے, اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم کسی کی توہین نہیں کریں گے. ہاں لیکن یہ کہ ہیلتھی ڈیبیٹس اور ہیلتھی ڈسکشنز ادیان, مذاہب اور ریلیجنز اور دھرموں کے درمیان ہوتے رہنا چاہیے. یہ انسان کی یعنی خدا کے وجود کا مسئلہ انسان کی شیئرڈ ویلیو ہے. یہ آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, یہ ہندو بھی مانتا ہے, یہ سکھ بھی مانتا ہے, یہ عیسائی بھی مانتا ہے. خدا کے اوپر کسی ایک دھرم کا یا کسی ایک مذہب کا کوئی ادھیکار نہیں ہے, یہ شیئرڈ ویلیو ہے. اور جب شیئرڈ ویلیو ہے تو آپس میں کمیونیکیشن ہوگا, اور جب کمیونیکیشن ہوگا تو آپ اس کو اگر روکیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ جہالت کی دلدل میں ہمیشہ پڑے رہیں. تو یہ چند ابتدائی باتیں ہیں. اب میں اس ویڈیو کی طرف آتا ہوں جس ویڈیو کو بنیاد بنایا گیا, اور اس طریقے سے ان ٹویٹر ہینڈلز نے میری چند سیکنڈ کی ویڈیو کو بنیاد بنا کر باقاعدہ ایک کیمپین چلائی, اور وہ سو کال نیشنل میڈیا تک لے جانے کی کوشش کی, جو بظاہر کامیاب نہیں ہوئی. ایک فالتو کے چینل نے اس کو اٹھایا, آدھے گھنٹے پبلک کا بھی ٹائم ضائع کیا, میرا بھی ٹائم ضائع کیا. مجھے بھی اس کو دیکھنا پڑا بعد میں, کسی نے مجھے لنک شیئر کیا تو دیکھا, میں نے 2 دن کے بعد دیکھا. تو یہ جو طریقہ ہے, اچھا سب یہ جو پریسٹیٹیوٹ تھی جس نے یہ پورا پروگرام کیا, میں پہلے ہی بتا رہا ہوں, پروسٹیٹیوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, کبھی آپ جو ہے اس کو بھی کاٹ کے چلا دیں. پریسٹیٹیوٹ تھی کہ جس نے یہ پروگرام کیا, اس نے یہ چھوٹا سا کلپ چلایا. یہ جان بوجھ کر کلپ تو جہاں سے اٹھایا وہ ویڈیو تو موجود ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر, پوری ویڈیو موجود ہے, پوری ویڈیو دیکھو, اس کے اندر میں نے اس کی وضاحت کی ہے. اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہوں گا, اور آگے جو اس کی وضاحت ہے وہ بھی, اور پھر اگلے ہفتے جو وضاحت ہوئی ہے وہ الگ ہے. تو جسٹ اے سیکنڈ, میں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ویٹ. اوکے جی, تو یہ میں نے اسکرین شیئر کر دی ہے, آپ کی اسکرین پر یہ آ گیا. چلیں, یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 110, 11 مہینے پرانی یہ ویڈیو ہے. اور یہاں پر ایک بندہ جس کا نام ترکشیل ہے وہ آیا, اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو کاٹ کر وائرل کرنے کے پیچھے وہی شخص ہو, کیونکہ اس کے بعد کبھی دیکھا نہیں گیا. یہ تنظیموں کی طرف سے, سنگٹھنوں کی طرف سے چھوڑے جاتے ہیں. سنیے کیا کہہ رہا ہوں میں. چلے آج کسی کو لینا ہی نہیں ہے. حضرت یہ میں تو کہہ رہا ہوں, آواز آ رہی ہے؟ بیٹھے ہوئے نا یہ وہاں پہ ٹرمپ نے جو بجلیاں گرائی ہیں نا, اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے اس کے افیکٹ آ رہے ہیں, آفٹر شاک. اگر آواز آ رہی ہے تو مجھے بتا دیجئے. چلو اس کو نکالو, چلو اس کو نکالو. ترکشیل مائک انمیوٹ کرے اپنا. ترکشیل کو لیا ہے آپ نے؟ کہاں لیا ہے؟ جی ترکشیل اوپر ہی ہے. کیسے ہو جناب؟ جی بالکل ٹھیک. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب آپ سے, جی کہ مان لیجئے 2 ویکتی, مطلب 2 آدمی بیٹھے ہوئے کوئی اپرادھ کر رہے ہیں, آپ مطلب اس چیز کا احساس کیجئے. مان لیجئے 2 آدمی بیٹھے ہوئے اپرادھ کر رہے ہیں, ایک ویکتی تو مورتی پوجا کر رہا ہوا بیٹھا, اور ایک ویکتی بیٹھا ہوا کسی بچے کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے, تو کون سا اپرادھ بڑا ہے؟ مورتی پوجا. بس یہی دیکھنا تھا جی. دھنیہ واد مفتی صاحب. اچھا, تو یہ دونوں ہی آپ میرے خیال سے سناتن کی بک پڑھ کے آئے ہیں. ایک آپ نے پراسر اسمرتی پڑھ لی, اور دوسرا جو ہے آپ نے وہ کیا نام ہے اس کا, میمانسا درشن پڑھ لیا, یا پھر کوئی اور پڑھ لی, مہا بھارت وغیرہ پڑھ لی. دونوں کتابیں پڑھ لی آپ نے لگتا ہے, اور سوال کا جواب ہم سے لینے آ گئے. ہاں نہیں وہ تو خیر چلے, ترکشیل صاحب تو چلے گئے.
اصل میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے میں بس سمجھا دوں، اگرچہ بیک سٹیج ہے لیکن ابھی لینے کی ضرورت نہیں ہے unless if he has a further question. دیکھیں جب یہ ہوتی ہے بات کہ مثلا ایک سینیریو بتایا گیا، بھائی دو آدمی اپرادھ کر رہے ہیں، ایک آدمی مورتی پوجا کر رہا ہے اور دوسرا کسی بچے کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، تو کون سا اپرادھ یا کون سا جرم زیادہ بڑا ہے؟ تو ایک انسان کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہی لگے گا کہ مورتی پوجا کرنا تو کون سی بڑی بات ہے بھائی، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا وہ. اچھا، جو آدمی کسی بچے کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، اس کا ریپ کر رہا ہے، یہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو ایک جرم میں دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، دوسرے جرم میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا. اب آپ یہاں دیکھیں وہیں چند سیکنڈ کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ انسان کی نظر سے دیکھیں تو ریپ میں دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یعنی میں اس کو بھی جرم کہہ رہا ہوں. تو یہ جو ٹویٹ والے ہیں یا اسی طریقے سے وہ میڈیا والی ہے خاتون، وہ کیا کہہ رہی ہے، ارے اس مولانا نے تو، اس مفتی نے تو ریپ کو جرم ہی نہیں مانا، جبکہ اسی ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ ریپ ایک ایسا جرم ہے، اگر آپ انسان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک آدمی دوسرے شخص کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اس کو بھی میں جرم مان رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مورتی پوجا کو اگر گناہ، اور جب ہم جرم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم گناہ، جب ریفرنس پوائنٹ خدا ہے تو جرم کا لفظ گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب ریفرنس پوائنٹ انسان ہے تو جرم کا لفظ کرائم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر جب ہم نے اس کا ریفرنس پوائنٹ اللہ کر دیا تو آٹومیٹیکلی اب یہ جرم لیگل کرائم نہیں ہوا بلکہ یہ تھیولوجیکل کرائم ہو گیا، اور تھیولوجیکل کرائم کو انگریزی میں سن بولتے ہیں. تو بھئی خدا کے نزدیک اگر ریفرنس پوائنٹ خدا ہے تو اس کے نزدیک جو سب سے بڑا سن ہے، جو انفورگیویبل ہے، وہ مورتی پوجا ہے. یہ بات اسی ویڈیو میں وہیں پر ہم نے کہہ دی اور اس کی وضاحت بھی کر دی کہ انسان کے نقطہ نظر سے. پھر یہی شخص اگلے ہفتے آیا اور اس نے کہا کہ آپ اگر دونوں میں سے اگر دونوں جرم ہوتے ہوئے دیکھو تو پہلے کس کو روکو گے؟ ہم نے کہا ریپ کو. اب چونکہ اس کو ویڈیو چلانی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی وہ یعنی اس کے لیے یہ بالکل غیر متوقع جواب تھا. چونکہ وہ سیدھی بات ہے، اس ڈیبیٹ کے بعد پتہ چلا نا کہ بھئی مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے. میں ایک واقعہ مجھے ذہن میں آیا، میں سب کو بتا دوں کہ جب پاکستان اسمبلی میں جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جب بن رہا تھا، تو ایک عالم دین تھے جو دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے اور دیوبند کے بڑے عالم تھے جو وہاں ہجرت کر گئے تھے 1947 میں، علامہ شبیر احمد عثمانی. تو وہاں پر کچھ لوگوں نے جو ذرا سیکولرسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کا یہاں جناب اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کیا کام ہے، آپ کہاں لیگل لینگویج کو سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی اگر تم یہ اے بی سی ڈی ہٹا دو تو ہم بتا دیں گے ہم کتنا جانتے ہو اور تم کتنا جانتے ہو. مسئلہ خالی اے بی سی ڈی کا ہے نا، یعنی انگریزی کا ہے. اس ڈیبیٹ نے اس اے بی سی ڈی کا بھی خاتمہ کر دیا، اب اے بی سی ڈی کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. تو یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ یہ جو ہے وہ بندہ جب آیا تو وہ غیر متوقع اس کو جواب ملا. وہ سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے پہلی کلپ بنائی ہے آگے بھی کلپ مجھے بن جائے گی، ہم جس لیول پر جا کر بات کرتے ہیں اس لیول پر یہ صدیوں میں نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس انٹلیکچوئل لیول کے اوپر. تو میں نے یہ کہا کہ ہم تو ریپ کو روکیں گے. کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی، سب سے بڑا، میں نے کہا بھائی وہ سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں، سماج کی نظر میں، ہماری نظر میں سب سے بڑا گناہ یا کرائم جس کو کہہ لیں وہ ریپ ہے. اگر کسی بچی یا بچے کے ساتھ ریپ ہو رہا ہوگا تو ہم سب سے پہلے اس کو روکیں گے. مورتی پوجا کو تو ہم روک ہی نہیں سکتے. ہمیں اخلاقی قانونی طور پر مورتی پوجا کو روکنے کا جواز نہیں ہے، خصوصاً اگر مسلمان کسی ملک میں معاہد کے طور پر رہ رہا ہو، اور اگر مسلمان ملک ہے اور اس میں اس نے غیر مسلموں کو مورتی پوجا کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، تو کوئی بھی مسلمان اس غیر مسلم کو مورتی پوجا کرنے سے نہیں روک سکتا. جو کام خدا کا ہے وہ خدا کرے، جو انسان کا وہ انسان کرے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں کسی کو پرابلم کیا ہے؟ اور اگر یہ چیز پرابلمٹک ہے تو بھائی سب سے زیادہ پھر کیس ٹھکنا چاہیے آریہ سماج کے اوپر. آریہ سماجیوں نے مورتی پوجا کا جتنا کھنڈن کیا ہے، جتنا انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے،
وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن میں جتنا کنڈمنیشن اس سے آگے بڑھ گئے، نہیں، لیکن چونکہ آریہ سماج نے جو بھی کنڈمنیشن کیا ہے مورتی پوجا کا وہ ہندی میں کیا ہے، ہندی کو سمجھنے والے سارے لٹریچر انہوں نے تیار کیا ہے، زبانی طور پر کیا ہے، تو آپ ان کے اوپر کیوں نہیں کیس کرتے؟ آپ کی سوسائٹی ان کی وجہ سے کیوں نہیں متاثر ہو رہی ہے؟ آپ کے جذبات کو کیوں ٹھیس نہیں پہنچ رہی ہے جب وہ یہ کام کرتے ہیں؟ میرے پاس رشی دیانند کی یہ کتاب ہے ستیارتھ پرکاش، اور اس کا اردو ترجمہ میرے سامنے موجود ہے. میں نے اس کا جو 12واں چیپٹر ہے وہ مورتی پوجا سے ہی ریلیٹ کرتا ہے. تو مورتی پوجا کے تعلق سے انہوں نے کیا لکھا ہے اس کو دیکھتے ہیں. ایک منٹ رکیے. ہاں جی، تو اس میں ایک عنوان انہوں نے باندھا ہے صفحہ نمبر 305 میں، 12واں نہیں 11واں باب ہے، میں نے غلط کہا. بت پرستی کی خرابیاں. اچھا توحید صاحب، اگر آپ اس کو لانا چاہیں ہندی میں یا انگلش کا سامنے تو اس کو لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اور میں اس کا جو میرے پاس کتاب ہے میں اس میں سے پڑھ رہا ہوں. تو بھائی بت پرستی کے تعلق سے رشی دیانند یہ کہتے ہیں، اور میں بتا دوں کہ اس کتاب کو میں اس لیے کوٹ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کتاب کو میں صحیح مان رہا ہوں، جھوٹ اس میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ صرف الزامی جواب ہے کہ اگر کوئی مسلمان بت پرستی جس کا تعلق انڈیا سے نہیں ہے، خالی پہلے ہی بتا دیا کہ کیتھولک بت پرست ہیں، ایبریجنلز بت پرست ہیں، ریڈ انڈینز امریکہ میں بت پرست ہیں، ساؤتھ امریکہ کے اندر بت پرستی ہوتی ہے، کمبوڈیا میں بت پرستی ہوتی ہے، ویتنام میں بت پرستی ہوتی ہے، چائنا میں بت پرستی ہوتی ہے، جاپان میں بت پرستی ہوتی ہے. ہم جب بت پرستی کے اندر کے لیے تعلق سے بات کرتے ہیں تو ساری دنیا کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں. تو دیانند جی کہتے ہیں اس میں انہوں نے بہت ساری خرابیاں گرائی ہیں. اس میں جو تیسری خرابی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں عورتوں کا مندروں میں میل ہونے سے زناکاری، لڑائی، بکھیڑا اور بیماریاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، اس لیے مندروں میں بت پرستی نہیں ہونی چاہیے. کون کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، یہ رشی دیانند کہہ رہے ہیں، کتاب میں لکھ کے چلے گئے 150 سال پہلے. کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ بت پرستی کو سبب بتا رہے ہیں کس چیز کا؟ زنا کا، ایک دوسرے کے ساتھ اللیگل ریلیشن کا، مرد اور عورتوں میں، اور آپس میں لڑائی کا، بیماریوں کا. اچھا اس کے بعد یہ ہو گیا تیسری خرابی. پانچویں خرابی دیکھیں، پانچویں خرابی کیا ہے؟ کہتے ہیں مختلف قسم کے مخالف شکلوں، ناموں اور حالات والے بتوں کے پجاریوں کا ایک عقیدہ نہ رکھنے اور ایک دوسرے کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے باہمی نفاق بڑھانے سے، یعنی آپس میں ہپوکریسی بڑھ جاتی ہے اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے، ملک کی بربادی کرتے ہیں. یعنی انہوں نے مورتی پوجا کو دیش کے خلاف بتایا ہے کہ دیش دروہی والا عمل ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اس لیول وہاں تک سوچا نہیں تھا میں نے کہ دیانند سرسوتی کہاں تک چلے گئے مورتی پوجا کو کنڈیم کرتے ہوئے کہ انہوں نے اس کو دیش کے خلاف بتا دیا کہ دیش کے ہت میں نہیں ہے. اب آپ کریں ان پہ کیس، کریں ایف آئی آر فائل آریہ سماج کے اوپر، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو کورٹ میں لے کر جائیں، وہ تو آپ کے جوریسڈکشن میں ہے بھائی. اب کیا ہو گیا؟ اچھا اس کے بعد یہ کچھ نہیں ہے، ابھی آگے بڑھیں. آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ جو ساتویں خرابی ہے، بلکہ چھٹی خرابی. ہاں جی، چھٹی خرابی دیکھیں. اسی کے بھروسے، یعنی بتوں کے جو آئیڈلز ہیں، اسی کے بھروسے دشمن کی شکست اور اپنی فتح مان کر بیٹھے رہتے ہیں. یعنی جب کسی دشمن کو شکست ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بتوں کی وجہ سے ہوئی اور ہم بتوں کی وجہ سے جیتے، اور ان کی ہار ہو کر سلطنت، آزادی اور دولت کا آرام ان کے دشمنوں کے قبضے میں ہو جاتا ہے. چونکہ جب بتوں کے اوپر اعتماد کریں گے، بت کچھ تو کر سکتا نہیں ہے، تو آخرکار سلطنت، آزادی، دولت سب کچھ دشمن کے پاس چلی جاتی ہے. اور یہ لوگ محتاج بالغیر، یعنی دوسرے کے محتاج، دوسروں کے اوپر کنٹینجنٹ، دوبارہ کنٹینجنٹ لفظ بول رہا ہوں، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ اور کنٹینجنٹ ہو جاتے ہیں. پھر آگے لکھ رہے ہیں بھٹیارے کے ٹٹو اور کمہار کے گدھے کے مانند دشمنوں کے بس میں ہو کر کئی طرح کی تکلیف پاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دیانند سرسوتی ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں.
ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں دیانند جی؟ کہہ رہے ہیں کہ کمہار کے بھٹیارے کے ٹٹو اور کمہار کے گدھے. بھائی یہ الفاظ تو ہم نے استعمال نہیں کیے اور نہ ان الفاظ کے استعمال کرنے کے ہم حق میں ہیں. دیانند سرسوتی سے ہم اتفاق نہیں رکھتے ہیں اس معاملے میں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے. کیوں؟ اگر اس طرح کے الفاظ مان لیجیے آپ یہ کہیں کہ نہیں جی قرآن میں بھی تو اس طرح کے الفاظ ہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، مشرکین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ انعام یعنی چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. تو خالق کائنات اگر کوئی بات اپنی مخلوق کے بارے میں کہے تو یہ خالق کا حق ہے. کائنات کو بنانے والے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کسی بھی طریقے سے کنڈیم کرے. ہم تو نہیں کہہ رہے نا کہ یہ جو مشرکین ہیں وہ ٹٹو ہیں، گدھے ہیں، یہ ہم نے نہیں کہا. یہ دیانند سرسوتی کہہ رہے ہیں. دیانند سرسوتی کریٹر نہیں تھے، کریٹر نہیں ہیں. آریہ سماج والے بھی نہیں مانتے ان کو کریٹر، انسان تھے نا. تو اس انسان نے معاشرے کو کے لیے ایسا لفظ کیوں استعمال کیا جس سے معاشرہ تر بتر ہو رہا ہو؟ آپ کو کیوں پریشانی نہیں ہے آریہ سماج سے؟ تو بھائی آریہ سماج کے تعلق سے آپ لوگ مہم چلائیں، یعنی جو آئیڈل ورشپرز ہیں وہ مہم چلائیں، ساری دنیا کو بلا لیں، وہاں سے بھی بلا لیں، ساؤتھ امریکہ سے، امازون کے جنگلوں سے وہاں سے لے کر آئیں، چونکہ وہ بھی تو پھر ٹٹو ہوں گے نا، وہ بھی گدھے ہوں گے آئیڈل ورشپنگ کر کے آریہ سماجی کو مطابق. تو ان کو بھی لے کر آئیں، ان کو بھی شامل کر لیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں، کچھ ایسا کریں. تو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ جب آپ اس چیز کو روا رکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف تنقید ہونی چاہیے، اسلام کے خلاف بحث ہونی چاہیے، بالکل کریں، توہین نہ کریں، اور بغیر کسی بلاسفیمی کے آپ جو اعتراض کرتے ہیں اعتراض کریں. ہم یہاں سالہ سال سے اس چینل کے اوپر بیٹھے، دنیا بھر سے لوگ ہم سے سوال کرنے آتے ہیں، اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور ہم خندہ پیشانی سے جواب دیتے ہیں. ہم کسی آدمی کی توہین کر کے اس کو نیچا نہیں دکھلاتے. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسی مقصد سے آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے الفاظ جو ہے وہ ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے تو یہ آپ کے الفاظ طے کرتے ہیں نا. آپ کے الفاظ صحیح ہوں گے اور آپ صحیح الفاظ کے ساتھ اسلام پہ تنقید کریں گے، کرٹیسائز کریں گے، ہم اس کا جواب دیں گے. اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وی بلیو ان اوپن اینڈ ہیلتھی ڈسکشن، اور یہی پوری دنیا کے اندر ہونا چاہیے. کسی اسلامی ملک میں بھی ہونا چاہیے اور غیر مسلم ملک میں بھی ہونا چاہیے، اور جو ملک سیکولرزم کی بنیاد پر ہے وہاں تو سب سے پہلے ہونا چاہیے. تو یہ دراصل گزشتہ چند دنوں کے جو واقعات سوشل میڈیا اور میڈیا پر آئے اس کے تعلق سے یہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنی تھی، اور یہ باتیں رکھنا بے انتہا ضروری تھا. چونکہ میرے تعلق سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ تو انڈیا کے خلاف ہے. نہیں، میں کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہوں، میں اسلام کی حمایت میں اور اسلام کے دفاع میں ہوں. کسی بھی ملک کے خلاف ہونے کا کوئی مطلب نہیں، چونکہ میں جیو پولیٹکس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسنالٹی، آئی ایم اے ریلیجیس پرسنالٹی. تو ریلیجن اور فیتھ کے تعلق سے میں گفتگو کرتا ہوں. تو اس کے تعلق سے یہ کہنا کہ بھائی یہ فلاں ملک کے خلاف ہے، فلاں ملک کے حق میں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بالکل لو آئی کیو والی بات ہے. اور پھر دیانند سرسوتی کا مطابق آپ وہی ہیں جو آپ کو انہوں نے لکھا ہے، پھر آپ وہی ہیں. یہاں آ کر میں ایگری کروں گا. ٹھیک ہے، یہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے گوشہ گزار کرانی تھی. اور ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض ایک اور لاسٹ پوائنٹ ہے اور پھر میں انشاءاللہ لنک پبلک کریں گے. میری ویڈیوز بہت سارے چینلز کے اوپر چلائی گئیں گزشتہ چند سالوں میں، اور اس میں جو تھمنیل وغیرہ استعمال کیے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں تھے. اور بعض چینلوں نے اس طرح کیا کہ میرا فوٹو لگایا، ساتھ میں کسی پنڈت جی کو بٹھا دیا اور اس میں خطرناک والا ہم نے وہ ٹائٹل لگ دیا جو بات میں نے کہی نہیں. ایسے لوگوں کو، یہ مسلم چینلز تھے اور ان لوگوں نے اپنی ٹی آر پی، اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے یہ کام کیا. میں ان لوگوں سے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ایسی تمام ویڈیوز، چونکہ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، میں کہوں تو بات الگ ہے، میں نے تو کسی پنڈت جی سے مناظرہ نہیں کیا، تو آپ میرے برابر میں پنڈت جی تو کہاں کو بٹھاتے ہیں تھمنیلز میں. یہ تھمنیل دوسروں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پرٹیکولر مذہب کو ٹارگیٹ کر رہا ہے. نو، دیٹس ناٹ دا کیس. تو آپ ایسے تھمنیلز کو ہٹائیں. ویڈیوز لگانے کا وہی طریقہ ہے، اور اگر آپ ویڈیوز میں کوئی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں تو اس کا اپروول لے لیں، جو کہ تو ہونی چاہیے. میں نے ابھی
कुछ अरसे पहले जब इस तरह की वीडियोस चंद दिनों के अंदर हमारे सामने आई तो हमने उन लोगों से दरखास्त की कि भाई ये वीडियोस हटा दो। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, तो फिर हमें स्ट्राइक भेजनी पड़ी। वही होता है कि जब स्ट्राइक भेजते हैं तो फिर मसला होता है कि चैनल उड़ जाते हैं। हम किसी के चैनल को के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। चैनल आप चलाइए और उससे कंटेंट से अगर मान लीजिए आपका कोई फायदा होता है, इल्मी फायदा होता है, मादी फायदा होता है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आप चलाएं, लेकिन सही से चलाएं, ईमानदारी से चलाएं, जो बात जैसी है वैसी कहें, फालतू के थंबनेल लगाकर आप फिरकावारियत ना फैलाएं। ठीक है, ये चंद बातें आप हजरात के सामने मैंने रख दी हैं। अब मैं बैक स्टेज पर मेरे साथ मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब हैं, तौहीद साहब हैं और अबू तुराब साहब हैं। इन सब हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत क्या हाल चाल है आप सभी हजरात के? सब ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चलें तो कुछ आप इजाफा करना चाहेंगे या? जी सब मुफ्ती साहब, ये जो आपने पॉइंट रखे थे उसमें उसी पॉइंट में ये नवा पॉइंट है, को भी एक बार अगर रख देते। हाँ जी, इसको भी रख इजाजत देते है? हैं। हाँ, तो नवा पॉइंट जो है वो है बदचलन पुजारियों को दौलत देते हैं, वो इस दौलत को जिनाकारी, शराब और गोश्त खाने और लड़ाई बखेड़ों पर खर्च करते हैं, जिससे देने वाले के आराम की जड़ कटकर तकलीफ होती है। लो भाई, इसी को कह रहे हैं ना। जी जी। तो वो इस दौलत को जिनाकारी, शराब और गोश्त खाने और लड़ाई बखेड़ों पर खर्च करते हैं। किनको कहा जा रहा है? पुजारियों को कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? आर्य समाज वाले कह रहे हैं। भाई इनकी अपने घर की खबर लो, क्या कर रहे हो? अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें अगर आप हिंदी वर्जन में देखेंगे तो हिंदी वर्जन में इन्होंने जिनाकारी के साथ साथ दो लफ्जों का इस्तेमाल किया है। जिना, उसमें उर्दू में जिनाकारी सिर्फ एक लफ्ज कर दिया गया है, यहाँ पे इन्होंने दो लफ्जों का इस्तेमाल किया है। एक इन्होंने कहा है कि उस धन को वैश्या और पर स्त्री गमन कहते हैं कि जो पराई स्त्री है उसके साथ किसी तरीके का संबंध बनाना। आप कह लें कि जिनाकारी, रेप वगैरह सारी चीजें आ रेप सब आ गए। जी हाँ, चूंकि जिनाकारी एक लफ्ज है जिसमें जिना बिल रजा और जिना बिल जबर दोनों दाखिल हैं। जी, बेहतरीन पॉइंट। ठीक है, ये आर्या समाजी कोने में खड़े होके कह रहे होंगे यार हमें काहे को लपेट रहे भाई। आगे की मुस्तहिक वही है। जी हाँ। अच्छा मुफ्ती साहब, ये साथ ही साथ बात दयानंद सरस्वती जी यहाँ पर ये भी करते हैं कि मूर्ति पूजा आई कहाँ से है। इस पे इन्होंने बात की है जी। ये स्क्रीन सामने है, अगर इसको देखें तो इसमें ये इनसे सवाल होता है, कहते हैं मूर्ति पूजा कहाँ से चली। तो जवाब कहते हैं जैनियों से। वो पूछते हैं कि जैनियों ने कहाँ से ली। जवाब आता है अपनी मूर्खता से। सही बात है जी। आगे नीचे ही एक उत्तर में ये कहते हैं कि पूरा अपना फलसफा बताने के बाद कि जीव चेतन है, मूर्ति जड़ है और ये सारी चीजें की नहीं करनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने साफ तौर पे कह दिया यह मूर्ति पूजा केवल पाखंड मत जो जैनियों ने चलाई है, सिर्फ और सिर्फ पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी चलें, ठीक है, ओके। तो बहरहाल माशाल्लाह ठीक ठाक गुफ्तगू हो गई है और बात मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तरीके से पहुंच गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिंक को पब्लिक करेंगे। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? मुझे नेटवर्क का बड़ा इशू हो रहा है आज, आपकी भी वीडियो कट रही है। अच्छा हजरत, हम एक तरफ का रुख कर रहे हैं कि हमने आर्य समाज को कोट किया है, तो अगर हम दूसरे रिलीजन को भी देखें कि इस ताल्लुक से वो क्या कहते हैं, तो हमें बाइबल में भी ऐसी चीजें मिलती हैं कि जो सबसे बड़ा गुनाह जिसको कहा गया है वो रूहुल कुदुस को जो है वो क्रिटिसाइज करने के लिए कहा गया है कि अगर कोई ऐसा करे तो ये गुनाह जो है ये माफ़ नहीं होगा, इसके अलावा सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट का रुख करते हैं तो ओल्ड टेस्टमेंट में व्यभिचार यानी कि ये परगमन स्त्री वाला जो मामला है, इसको जब बयान किया जाता है तो उसके लिए सज़ा नाफिज की गई है। दुनिया में बुरा कहा गया है, गुनाह की कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन उसको जो है वो ऐसा नहीं किया गया है कि ये कभी माफ़ नहीं होगा।
لیکن آپ دیکھیں گے اس کو، اگر آپ کوئی بھی جس نے بائبل پڑھی ہے، یہ جنہوں نے سمجھا ہے، وہ دیکھیں گے کہ جیسس نے آ کے سارے گناہوں کو اکارڈنگ ٹو کرسچن انہوں نے ساری چیزوں کو جو ہے وہ روک دیا. یعنی کہ وچار کرنے والے کو کہا، تھپڑ مارنے والے کو کہا کہ اگر تمہیں ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسری بھی آگے کر دو، کوئی تم سے کرتا مانگے تو اس کو جو ہے وہ پورا اتار کے دے دو، کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کے لیے جیسس نے کہا کہ اس کی معافی نہیں ہے. جیسس کے شاگردوں نے باقاعدہ میتھیو میں ہے، اس کا ریفرنس بھی ہم دے دیں گے انشاءاللہ. میں دے دیتا ہوں، بس ابھی دے دیتا ہوں میں اس کا. یہ کہا ہے میتھیو میں، اور 31-32 اس کی ورس ہے، 12 نمبر کا اس کا چیپٹر ہے. وہاں پہ سامنے ہے نا اسکرین پر. ہاں جی بالکل، یہ آگے سارے مجھے دکھ نہیں رہا نا، اچھا گول گول جا رہا ہے. جی تو جب اس کو ہم دیکھتے ہیں، جیسس سے جب کہا گیا کہ اگر تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئے تو کیا اس کو طلاق دینا ہے، صرف ایک یہ صورت بتائی کہ ہاں اگر ایسا معاملات آتے ہیں تو تب طلاق دینا، لیکن وہ بھی تب جب تم اپنی پوری پختگی سے اس کی جانچ پڑتال کر لو تب. لیکن اس کو بھی یہ نہیں بولا کہ جیسے کہ اس کو کوڑے مار دیے جائیں، اس کو یہ کر دیا جائے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا رول تھا، اس کو تب بھی نہیں، اس کو یہ والے گناہ کو تب بھی نہیں سنجیدگی سے لیا. لیکن بلاسفیمی کرنے پہ کہ یہاں پہ تمہارے ہر ایک گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہاری ہر ایک چیزیں جو ہیں وہ اسی لوک میں معاف کر دی جائے گی، اسی دنیا میں معاف کر دی جائے گی. لیکن جب تم پوتر آتما کی برائی کرو گے اور اس کے خلاف بولو گے، اس کے خلاف کرو گے، تو وہ تمہیں نہ اس دنیا میں تمہاری معافی ہے اور نہ اس دنیا میں تمہاری معافی ہے. تمہیں جو ہے کوئی سے بھی جہان میں معاف نہیں کیا جائے گا. تو اتنا بڑا گناہ اس کو بائبل اور اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی رکھا گیا ہے. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں ریلیجنز ہیں، دھرم ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں دھرم نہیں ہے، دھرم الگ ہے، مذہب الگ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دھرم کیا ہے. تو جتنے بھی ریلیجنز ہیں وہ سب کے سب اسی بات کے اوپر متفق ہیں. چونکہ ہاں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا مسئلہ ہے. خدا کے کا ریفرنس پوائنٹ الگ ہے، انسان کا. سوسائٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ہم یہ طے کریں گے کہ بھائی کس گناہ کو روکنا ہے، کس جرم کو روکنا ہے، کس کو نہیں روکنا ہے. تو انسان نے طے کر لیا کہ کسی کی پوجا پاٹ کو نہیں روکا جائے گا. ہاں، اگر دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، سوسائٹی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو اس کو روکا جائے گا. تو جی میں سمجھتا ہوں حضرت وضاحت بہت اچھی آ گئی. اور ایک بات یہ ہم کہہ سکتے ہیں، مطلب ان لوگوں سے جنہوں نے ویڈیو وائرل کی تھی، کہ اب آپ کو چاہیے کہ آپ یہ والی اسٹریم کا جو شروع والا حصہ ہے نا، اس کو بھی اسی طریقے سے وائرل کریں. وہ نہیں کریں تاکہ گے آپ بھائی، کو- اتنے کاورڈ لوگ ہیں، اتنے بس میں کیا کہوں. میں سنجیدہ رہنا چاہتا ہوں اس لائیو اسٹریم میں، اور سنجیدگی اور یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور اکیڈمک انداز میں گفتگو کرتے ہیں. تو باقی جن لوگوں کو اپنا فرسٹریشن نکالنا ہے وہ نکالتے رہیں، ہم یہاں سنجیدگی انشاءاللہ مینٹین کریں گے. لیکن وہ یہ کام کریں گے نہیں، چونکہ یہ ان کے ایجنڈے کے خلاف ہے، ان کی ویلیوز کے خلاف ہے، ان کی اخلاقیات کے خلاف ہے. جن کا دیوتا ابلیس ہو تو وہ کیا کریں گے اس طرح.